بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، کیا نعمان نے سلطانہ کو قتل کیا تھا؟ اس کی حقیقت تاریخ میں کچھ ہے یا نہیں؟ اس لیے یہ ساری حقیقت ابھی آپ کو ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا۔ پیارے دوستو، سلطان علاء الدین کی تاریخ وہ ملتی ہے، لیکن سلطانہ کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ سلطانہ کا کوئی نام تاریخ میں اکثر نہیں ہے، اس لیے سلطانہ کو تاریخ والوں نے ذکر نہیں کیا۔ سلطان علاء الدین یہ جو تھا، یہ سلطان مسعود کا بھتیجا تھا، لیکن منگولوں کے ساتھ مل کر اس نے اپنے چچا کا تخت پلٹ دیا تھا، لیکن پھر اس کا دور بہت ہی ناکام ثابت ہوا، اور اس کا دور ایسا تھا کہ اس کے اندر غربت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور اس کے دور میں بہت سے جو بڑی بڑے قبیلے تھے، انہوں نے اپنے خود مختار ریاست کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ اس میں سے یہ 4 سردار جو ہمیں بتائے گئے ہیں، دیکھیے انہوں نے بھی ایک الگ الگ اپنی ریاستوں کا اعلان کر دیا تھا، اور دوسری طرف عثمان نے بھی تاریخ کے اندر اپنی ریاستوں کا اعلان کر دیا تھا۔ اب کونیا بہت ہی ایک چھوٹی سی جگہ میں رہ گیا تھا، اس لیے سلطان علاء الدین کا دور ایسا دور تھا کہ وہ بالکل زوال کا دور تھا سلجوق کا، جس کے اندر صرف سلجوق جو تھی وہ کونیا کے اندر ہی رہ گئی تھی۔ اور دوسری طرف لوگوں نے بھی اس وقت جو منگول خان تھا اس کی طرف خط بھیجے تھے، اور عوام نے بھی بھیجے تھے۔ انہوں نے اس کے اندر شکایات کی تھی کہ وہ غربت سے بہت زیادہ تنگ آ گئے ہے، اور سلطان علاء الدین کی حکومت کو نہ سمجھنے پر وہ حکومت سے بھی بہت تنگ آ چکے ہیں۔ اس لیے انہوں نے سلطان علاء الدین کو تخت سے دوبارہ اتار دیا تھا، اور اس کی جگہ سلطان مسعود کو دوبارہ لا دیا تھا۔ مگر سلطان مسعود اور سلطان علاء الدین کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ بعد میں ان دونوں کو قتل کر کے انہوں نے جو سلطنت تھی وہ پھر ختم ہو گئی تھی، یعنی گرمیان جو قبیلہ تھا اس نے کونیا پر حملہ کر کے سلجوق سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی تھی۔ اور دوسری طرف مورخین یہ لکھتے ہیں کہ سلطان علاء الدین جو تھا وہ اپنی موت ہی مر چکا تھا، اس لیے وہ جس وقت تخت سے اتار دیا گیا تھا تو وہ ایک ایسے علاقے کے اندر چلا گیا تھا کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ وہ مختصر سی تاریخ تھی جو میں نے آپ کو بتا دی تھی۔ نعمان کا جہاں تک تعلق ہے، نعمان کا تاریخ سے ایسا تعلق ہے کہ یہ بڑی فوج لے کر حملہ آور ہوئی تھی سلجوقوں پر تاکہ ان کی بغاوت کو روک لے، لیکن مصر کے قریب مملوک سلطنت تھی، انہوں نے راستے پر مملوکوں پر حملہ کر کے ان کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ اس شکست کے بعد جو منگول تھے ان کی سلطنت بھی کافی کمزور ہو گئی تھی۔ بعد میں مملوکوں نے حملہ کر کے یعنی بالکل سلطنت جو تھی منگولوں کی اس کا بھی خاتمہ کر دیا تھا، اور یہاں پر جو عثمان تھا اس نے پھر بازنطین کی طرف قدم بڑھائے، اور اسی طرح وہ بازنطین کی طرف پھر آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر آخر تک سلطنت عثمانیہ کی اگر تاریخ دیکھا جائے تو وہ بھی مغرب کی طرف ہی بڑھتی رہے، اور یہ منگول کا جو طریقہ تھا یہ بالکل ختم ہو گیا تھا، یعنی منگول جو تھے یہ ان مملوکوں نے ختم کر دیے تھے، پھر ان کی تاریخ کوئی ایسی خاص نہیں رہی۔